توجہات ہیں قبلہ. ماتمی عزادار اگر عزادار کے مقام کو تھوڑا سا بھی ادراک میں رہتے ہوئے مالک سے معرفت کی بھیک مانگ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ یقین مانیے عقول دنگ رہ جائیں. مجھے نہیں پتا ادراک کسے کہتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما. اب یہ کہہ کے وہ کئی اسرار بیان کر رہا ہے، لیکن اتنا یقین رکھیے کہ عزادار بھی عین سے ہی ہے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. مجھے بڑے ہی پیار اور بڑی محبت کے ساتھ، کیونکہ ماتمی ہیں، عزادار ہیں، تو ان کی فرمائش بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے. تو کافی سارے حکم ہیں جو ان کی جانب سے آج کے ذکر کے لیے دیے گئے. میں آخری حکم سے آغاز کر رہا ہوں. آج ہی کہا انہوں نے مجھے کہ جو خمسہ آپ پڑھ رہے ہیں اسی تسلسل میں اگر بات آگے ہو جائے. یقیناً خمسے کا عنوان آپ کے شہر میں اسرار عین ہے، تو گفتگو تو وہیں رہے گی، لیکن حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک دو جملوں سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ عزادار بھی عین سے ہے. بس یہ عین ہی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. کچھ لوگوں نے عین کو سمجھنے کے لیے عین والی عینک پہننے کی کوشش کی، لیکن یقین مانیے یہ عین نظر سے نظر نہیں آتی، کیونکہ عین اللہ کو دیکھنے والی کوئی عین ہے ہی نہیں. مقام عزادار کوئی سمجھا ہی نہیں ہے. میں نے پچھلے سال بھی اسی بارگاہ میں انہی بچوں کے حکم پر پڑھتے ہوئے سجدہ ذکر پیش کرتے ایک جملہ کہا تھا، وہ دہرا کر آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ تسلسل وہاں سے قائم رہے. کئی چہرے وہی دیکھ رہا ہوں جو پچھلے سال تھے، آپ یقیناً یاد آ جائے گا. میں نے کہا تھا کہ ماتمی اور عزادار میں فرق ہوتا ہے. ہر ماتمی عزادار نہیں ہوتا، ہر عزادار ماتمی ہوتا ہے. آپ سلامت رہیے. ماتم عزا کا ایک پیرہن ہے اور بہت حسین پیرہن ہے. عزادار مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک ماتمدار نہ ہو. عزادار جب تک ماتمدار نہ ہو وہ مکمل نہیں ہوتا. لیکن ماتمی ساری زندگی اگر فقط ماتمی ہی رہے تو عزا کا ایک عنصر تو ہوا، عزادار نہیں ہوا. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ماتمی اور عزادار کے فرق کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کوئی مثال دے دیں تو ایک ہے مثل اور ایک ہے مثل. اب مثل اور مثل کا فرق سمجھ جائیں گے جب میں آپ کو ایک ماتمی اور ایک عزادار بتاؤں گا. ماتمی دیکھنا ہے تو اویس کرنی کو دیکھ. عزادار سب سے پہلا خود اللہ ہے. آپ جی آپ سلامت، آپ آباد رہے، مولا آپ کی زندگی کرے. ماتمی اویس کرنی ہے، عزادار خود اللہ ہے. اب کہاں کوئی سمجھے جو عزادار ہوتا ہے یا ہونا چاہتا ہے وہ سنت الہیہ پر عمل کر رہا ہے. اب عزادار کے فضائل میں کیسے پڑھوں؟
عزادار کے بارے میں یا تو محمد جانتے ہیں یا علی، کیونکہ مولا نے کہا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے یا میرے۔ آپ سلامت رہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، دیکھیے قرآن و فرمان، میری حدود و قیود ہمیشہ یہ رہتی ہیں، اپنے خیالات کے اظہار کو عقیدہ نہیں کہتے۔ جب تک معصوم کی نس نہ ہو تب تک عقیدہ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی عزادار تو ماتمی بھی ہوتا ہے، تو اب اللہ نے ماتم کب کیا؟ وہ ہے واجب الوجود، وہ اس کو واجب ہونے کے لیے وجود کی ضرورت نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ وہ کیا ہوا کہ اگر پھر بھی وہ خود کو سمیع و بصیر کہہ رہا ہے تو کیا ہوا اگر دیکھنے والی آنکھ بھی ہے؟ قرآن عین اللہ کہہ رہا ہے لیکن وہ واجب الوجود ہے۔ قرآن اذن اللہ کہہ رہا ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ قرآن ید اللہ کہہ رہا ہے لیکن وہ واجب الوجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم جہاں رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، وہ وجہ اللہ کہہ رہا ہے مگر واجب الوجود ہے۔ وہ روح اللہ بتا رہا ہے مگر واجب الوجود ہے۔ وہ نفس اللہ بھی کہہ رہا ہے مگر واجب الوجود ہے۔ وہ سب کچھ گنوا کر بھی واجب الوجود ہے۔ ظاہری ماتم کے لیے وجود کا ہونا ضروری تھا، تو پھر اللہ کا ماتم کہاں نظر آئے گا؟ بادشاہ کی حدیث و فرمان ہے کہ روز محشر ایک منظر بڑا عجیب ہوگا، جب حجاب قدوسیت سے آواز آئے گی، اللہ کہے گا کوئی ہے میدان محشر میں جس نے مجھ پر احسان کیا ہو، مجھ پر احسان کیا ہو۔ فرشتوں کی صفوں میں تھر تھراہٹ ہوگی، کئی سوچیں گے شاید انبیاء اٹھ کے کھڑے ہوں، کوئی سوچے گا شاید رسول اٹھ کے کھڑے ہوں، کوئی سوچے گا شاید اولیاء اللہ اٹھ کے کھڑے ہوں، لیکن مولا کہتے ہیں ایسے میں میدان محشر کے بیچوں بیچ ایک گروہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اور کہے گا ہم نے احسان کیا ہے۔ جب روز محشر کے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، وہ لوگ خود آواز دے کے کہیں گے ہم حسین کے ماتمی ہیں۔ آپ جیو، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے، اٹھا کے حال علی آپ جیے، ہم ماتمی، ہم حسین کے ماتمی ہیں، حسین کے ماتمی۔ اور وجہ موجود ہے، سائل نے وہیں سوال کیا مولا حسین کے ماتمی اور اللہ کے محسن، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک میں بھی کئی بار پڑھ چکا، اس سے آگے راز جو میں ابھی کہہ گیا اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں۔ مولا نے کہا ہاں حسین کا ماتمی اللہ کہہ رہا ہے محسن ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ واجب الوجود ہے، وہ وجود نہیں رکھتا، ظاہری ماتم کے لیے وجود کی ضرورت ہے، تو روز محشر میں وہ گروہ خود پکارے گا اللہ حسین کا احسان تجھ پر محشر کے بات بھی باقی ہے، سر کٹ گیا مگر نوک نیزہ پہ اس نے تجھے منوایا، تو کہتا میں احسان کا بدل دیتا ہوں، بدل تو یہ ہوتا کہ تو عزائے حسین میں ماتم کرتا لیکن تو وجود نہیں رکھتا، تیرے حصے کا احسان ہم نے چکایا۔ آپ جیو، آپ آباد رہیں۔ عزادار کا کیا مقام ہے؟ احسان 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 احسان، کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا۔ اکثر کہا جاتا ہے، ایک بات اکثر کہی جاتی ہے، پاک مخدومہ علیہ کے مد میں، جناب بنت رسالت مآب کے مد میں، مادر حسنین کریمین کے مد میں، ہمیشہ ایک آپ نے بات سنی ہوگی کہ دو نام لیے جاتے ہیں اکٹھے کہ یہ بی بی کی دعا ہیں، دو نام اکٹھے لیے جاتے ہیں، ایک ماتمی، ایک غازی بادشاہ، یہ دو بات۔ اب میں
براہ راست اگر کچھ کہہ دوں تو شاید جلدی ہو جائے، مجلس ایک ہے اور کئی جہتوں سے بہت سی فرمائشیں پوری کرنی ہیں، کہیں کہیں عشرہ یا خمسہ ہو تو یاد کروائیے گا، کوئی پہلو جو کہنے جا رہا ہوں اس مد میں رہ جائے تو مجھے پھر یاد کروا دیجئے گا، کہہ دوں گا، ورنہ یہ ایک دلیل میرا خیال ہے کافی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے لیکن مجھے تو ایسی روایت لکھی ہوئی نہیں ملی کہ عباس بادشاہ کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی ہو۔ بہت توجہ، اب جو باتیں ہم بار بار سن لیتے ہیں کہیں عقیدوں میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر اس بات کا کہیں انکار ہو رہا ہو تو پھر یہ ماننا بڑا مشکل ہوتا۔ جناب سیدہ نے دعا نہیں کی، بہت توجہ، سرکار ابوالفضل کے لیے دعا نہیں کی۔ اچھا میں چلو اس سے بھی پہلے ایک بات کروں، دیکھو دو چیزیں ایسی ہیں، اس کو سمجھ لو، دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا جیسے دن کے ساتھ ایک بات جڑی ہے، رات، دن ہے تو رات بھی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر رات نہیں ہے تو پھر دن کی پہچان کیا ہے؟ اگر رات نہیں ہے تو پھر دن کی پہچان کیا ہے؟ آپ اگر رات کو ختم کر دیں کہ رات کبھی ہو ہی نہ تو دن کی پہچان نہیں رہے گی، کیونکہ رات کی ضد کو دن کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ عورت نہ ہو، مرد کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ عورت نہ ہونا یعنی مرد، مرد نہ ہونا یعنی عورت، ہر شے اسی تناظر میں اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا نا، وہ کہہ رہے ہم نے جوڑوں میں پیدا، ٹھیک اسی طرح دو چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے عطا۔ آئلی 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 آئلی، میرا غازی بادشاہ مدد کرے میری۔ حسین مالک تجھ سے ہی خیرات مانگ سکتے ہیں، حسین پہ پڑھنا ہو عباس سے دعا مانگا کرو، عباس پہ پڑھنا ہو تو حسین سے مانگا کرو۔ مالک ہی کرم کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ بادشاہ عطا کریں کہ جو مالک کی عطا ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ایک ہے دعا اور ایک ہے عطا، یہ دونوں مربوط ہیں، تو دعا مانگے گا تو عطا ہوگی، لیکن عطا کے لیے دعا لازم نہیں ہے، کچھ عطائیں بنا دعاؤں کے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ دعا کے بعد جو عطا ہو اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ ہم نے مانگی اس نے دی، ایک دعا اور ایک عطا، ایک دعا اور ایک عطا۔ کبھی بھی ماتمی کو اور غازی کو ایک ہی جگہ رکھ کے بیان نہ کرنا۔ اگر مجھے لگا کہ جملہ قبول ہو گیا ہے تو وضاحت میں بھی آگے پڑھ دوں گا، ورنہ میں یہاں سے مڑ جاؤں گا، کیونکہ راز دینے جا رہا ہوں۔ ماتمی اور غازی میں ایک دعا ہے، ایک عطا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ آپ آباد رہیں۔ ایک دعا ہے اور ایک عطا ہے۔ اب یہ آپ کے من کی بات ہے، عقیدے اپنے اپنے ہی بھلے لگتے ہیں، جو اپنے عقیدے کو دوسروں پر امپوز کرنا چاہتا ہے، تھوپنا چاہتا ہے، وہ جاہل ہے، اور میں جہلا میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ عقیدے اپنے اپنے ہیں۔ اب آپ دعا کو بڑا سمجھو یا عطا کو بڑا سمجھو، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ ایک ہے دعا اور ایک ہے عطا، لیکن بزرگوں کے چہرے میرے سامنے ہیں، اور جوان بھی ماشاءاللہ